اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا، پھر چلے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما قتلہ، جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو، حضرت خضر نے۔ قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے۔ قال علم انک لن تستطیع معی صبرا، اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا علم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے، دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں، اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، فلا تصاحبنی، پھر یہ کہ میں اپنا راستہ لے لوں گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی خطا میری ہے۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں، مسافر جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں، مسافر ہیں، آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے۔ فابوا ان یضیفوہما، تو وہاں کی بستی والوں نے، وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے، انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار، یرید ان ینقضہ، کہ بالکل گرنے کو ہے، ٹوٹنے کو ہے، گرنے کو ہے۔ فاقامہ، تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا اور سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے، یہ اتنے ناہنجار لوگ، انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا، ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس پر اجرت طلب کرتے ان سے، اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینہ، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں، جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا، دو پیسے لے لیے، ایک پیسہ لے لیا، یہ مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے۔ فأردت ان اعیبھا، میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے، اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ ویگنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر۔ یاخذ کل سفینۃ غصبا، اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی چھوڑ دے گا، تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے، پوری تختی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور اس کشتی کو نہ لے، تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بچ جائے۔ ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی، تو میں نے ان کے خیر کے لیے کیا ہے، جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے، نوجوان کا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں، والدین دونوں کے دونوں۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں، بڑے شرارتی قسم کے جین اس کے اندر ہیں، اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جائے گا۔ یرہقہما طغیانا و کفرا، ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا، ستائے گا۔ فاردنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے، اس سے بہتر اولاد اسے دے، بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو، جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے۔ تو ہم نے صرف یہ
کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں. یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں، یہ تشریعی امور نہیں ہے. تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق. اور یہ در حقیقت رحمت ہے جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا. باپ نیک تھا، عین وہ جو سمجھیے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی. یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں. اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے. دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو لہذا یہ لوگ جو ہیں بستی والے کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے، وہ کیا یتیموں کے اس مال کا لحاظ کریں گے؟ وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے. تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے. کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا. فاراد ربک یبلغ اشدہما، تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو، پختگی کو، بلوغت کو پہنچ جائیں. ویستخرجا کنزہما، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتا من ربک، یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے. بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر کے حوالے سے ہی دل گرفتہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا. ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، مرثیوں پر مرثیے کہے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. تو بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، راضی برضائے رب جو اللہ کی طرف سے آیا کہ ہر چساقی ماریخت عین الطافست. رحمتا من ربک، یہ سب کچھ رحمت تھا، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے. یعنی یہ جو بھی تھے، چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے، چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے. وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جس کی تنفیذ کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تکوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل، یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پائے. اب اس کے بعد جو ایک رکوع میں واقعہ آ رہا ہے ذوالقرنین کا، تو جو بھی 1-2 منٹ ہمارے پاس ہے اس میں میں تھوڑی سی تمہید بیان کیے دیتا ہوں. کہ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سمجھیے کہ اس صدی تک تقریباً 1300 برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذوالقرنین کے حوالے سے آئے گا. تو لہٰذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر اعظم، یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا، وہ مقدونیہ سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا، کتنا بڑا. تو اس کو، لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذوالقرنین کے اس کردار سے نہیں ہے. ذوالقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے، اور ایران اس وقت 2 ملکوں میں اوپر میں منقسم تھا. اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے. جو اصل ایران ہے اس کو بھی یوں سمجھیے 2 حصوں میں، ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے، اور دوسرا مادہ تھا، میڈیا یا مادہ. تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا، اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے، اور ان کی عظمت و سطوت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے، نسل پرست ہے. ان کے اندر اپنی تاریخ پر، اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے. تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا، اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے، اپنے تاج کے اندر 2 سینگ لگا لیے تھے، اور وہ جو ہے ذوالقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا. اس کے حوالے سے سوال کیا گیا، اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی. صدق اللہ العظیم.